دنیا میں بغیرت لوگوں کی کمی نہیں ہے. بغیرتی کی بھی انتہا ذرا دیکھیں تو صحیح. کون ہے یہ؟ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں نے نہ اللہ کی ذات کو پہچانا نہ اس کی قدر کری. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کو جس طرح سے پہچاننا چاہیے تھا، اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پا رہی. ایسے بھی بغیرت انسان ہے. بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کلمہ گو پاکستانی، حیرت تو یہ ہوئی کہ دوحہ جانے کے لیے PA 501 سے دوحہ کے لیے روانہ ہونا تھا. پشاور ایئرپورٹ کے اوپر جب چیکنگ ہوئی، اسکیننگ مشین کے اوپر وہ سب آ گیا کہ پیٹ میں 100 کیپسول چرس کے بھرے ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور مسلمان سمجھنے والے، اور بغیرتی کا یہ عالم کہ مسلمانوں کے اندر یہ نشہ آور چیزیں پھیلا رہے ہیں. حرام مال، حرام چیز اسمگلنگ کر رہے ہیں. نہ ان کو اتنا خیال آیا کہ ہم نے پیٹ کو ذرا سا چاک کروا کر کے اور وہاں پر وہ رکھوا لیے، پیک کروا لیے اور پھر اس کو سی دیا گیا. اگر اسی حالت میں موت آ جاتی تو رب کو کیا منہ دکھاتا یہ. لیکن بغیرتی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینے والوں میں 50 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بغیرت بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بغیرتی چھائی ہوئی ہے. وہی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا، بادروا بالاعمال الصالحہ، ذرا نیکیوں کی طرف توجہ کر لو اور دوڑ لگا لو، نیکیاں کرنے میں ذرا آگے بڑھ جاؤ. فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. فتنوں کا جب آغاز ہو جائے گا تو پھر فتنے اس طور پر بڑھیں گے جس طرح سے سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرے پر اندھیرا چھاتا رہتا ہے. جوں جوں وقت گزر رہا ہے وہیں اندھیرے پر اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہے. جیسے ہی فتنوں کا آغاز ہوگا یہ فتنے رکیں گے نہیں، تھمیں گے نہیں، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. جو جو وقت گزرے گا فتنے اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے صبح ایمان کی حالت میں گزاری تھی، شام ہوتے تک کافر ہو جائے گا، کفر کر بیٹھے گا. وَيُمْسِكْ مُؤْمِنًا فَيُصْبِحُ كَافِرًا. اور شام ایمان کی حالت میں گزری تھی تو صبح ہوتے تک کافر ہو جائے گا، کفر کی حالت میں آ جائے گا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. یہ دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بیچ رہا ہوگا، داؤں پر لگا دیا ہوگا. یہی وہ چیز ہے. آج کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نشہ آور چیز چرس کو کیپسولوں میں بھر کے اور اپنے پیٹ کا آپریشن کرا کے اس کے اندر وہاں رکھ کر کے اور پھر یہ باہر لے کر کے جا رہے ہیں مال و متاع کے پیچھے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. دنیاوی غرض و غایت کے پیش نظر یہ اپنے دین کو اس نے داؤں پر لگا دیا ہوگا، اس کو بیچ رہا ہوگا، فروخت کر رہا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا پھر ان کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت جو بھی یہ سنے وہ اس سے سبق حاصل کرے. 100 کیپسول چرس کے بھرے ہوئے لے کر کے جا رہا ہے. اگر پکڑا نہیں جاتا تو وہاں دوحہ میں جا کر کے اس نے
جو شر پھیلانا تھا اپنے پیسے کے خاطر اور آخرت کی فکر کو بھولا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پڑھتے نہیں، بس دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے۔